لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله بآواز بلند بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
او دے بارے جو اقبال کا شعر پڑھ کے آغاز کروں گا۔ سید حجبیر مخدوم امم، سید حجبیر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہ حرم۔ ہر حضور دا غلام، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب جانتا ہے کہ لاہور دے اندر افغانستان دے علاقے غدری دے شہر اور او دے قرب دے رہن والے جلاب یا حجبیر دے بابے نے آ کے پنجاب دی خاک کو زندہ کر چھوڑا۔ حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ خانہ سرمدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہندوستان دے سارے شہرہ دا قطب شہر لاہور ہے۔ قطب کون ہے جدے میں دنیا کھیچ کے چلی آئے؟ دیکھ لو ہند الولی ہون میرے علی ہون، جننے بھی ولی ہوئے نے ہونا داتا دی چوکر جو حضری اور ہر ایک لوگ حضور داتا غریب نواز لجپال نے ایسا نوازے ہیں کہ کمال کا چھڑے نائب مصطفیٰ فی الہند خواجہ خواجگاں حضور سیدنا و امامنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جے مرد خدا بھی آکے اسے چوکٹ پہ حاضری دیندے رہے اور پھر حضور سیدنا فرید الملت والدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر آج کسے بے ادب لوگ کی پتہ ہوئے حاضری بارگاہ داتا پاک اچھی میں دینی ہے یہ تو پوچھنا ہے تو فرید پاک کو پوچھو۔ آج بھی آپ جانتے ہیں ٹپہ فرید موجود ہے آپ تو آکے تے ارکان دے پال چل دے سکتے گوٹے اور ارکان اس طرح کر کے آپ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ جاندے سکتے ہیں ادب جڑا سنیا کل موجود ہے اللہ کرے اس ادب نو سنی یاد رکھن اپنے اکابر اور اسلاف دی تعلیمات نو یاد رکھن پوچھے حضور تسی قدماں تے چل کے کیوں نہیں جاندے آپ فرماتے ہیں میں اتھے پیر کیویں لاواں جتھے میرے پیر تے بھی پیر دے پیر لگے ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نبر اللہ نقلہ قدس اللہ سرہ قدس سرہ العزیز آپ دی شان پاک ہر غلام مصطفیٰ جانتا ہے جڑا غلام مصطفیٰ ہے اور کسی نے میں غرض نہیں میں یہ پیار کرنا جڑا غلام مصطفیٰ ہے وہ جانتا ہے کہ داتا علی البہی دی شان کی داتا علی دا مقام کی ہے کسی کو داتا صاحب دے نام تو تکلیف ہے داتا تو اللہ ہوتا ہے میں کہہ داتا اگر اللہ ہوتا ہے تو اللہ صاحب کری آکھے اللہ اکبر کبیرہ سمجھے نہیں اسی آخری داتا صاحب داتا صاحب جنہیں صاحب آگے ہیں او خالق نہیں ہے او مخلوق ہے عبد خدا ہے تو صاحب آگیا دین والا ہے داتا دین والا ہے پر او دی بار کا چل لے کے دین والا ہے حقیقی دین والا خدا ہے مصطفیٰ دی بار کا چل لے کے دین والا حضور مولا علی مولا کائنات دی بار کا چل لے کے دین والا اور مولا علی کو دین والے مصطفیٰ کو دین والا خدا اللہ اکبر کبیرہ حضور سیدنا علی بن عثمان بن علی اللہ اکبر کبیرہ
راتی دے تقریباً 10:30 بجے میں کروایا رسوا سی داتا صاحب سے حاضری نہیں دی 4:30 بجے میں تو واپس گیا موٹر سائیکل سے اللہ نے فضل کرم حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ میرے جیسے نہیں کہا میری تو خوش قسمتی ہے میری اب تیسری پیڑھی ہے حضور داتا غریب نواز دی بارگاہ چل رہی تھا ہر جمعرات جو بھی سجادہ نشین کوٹلہ شریف دا انہیں جمعرات چوکھٹ داتا صاحب دی ذمہ داری الحمد ثم الحمد حضور داتا غریب نواز رحمت اللہ تعالی نام علی ہے باپ دا نام عثمان ہے دادے دا نام پھر علی ہے علی بن عثمان بن علی تے ہے کون حسنی سید زارا باپ دا شہزادہ ہے حضرت حسن دے پتر زید دی لڑی چوئے اللہ اکبر کبیرہ قربان جاوا کیڑا سونا سیدہ دا عقیدہ ہے وچکار حسن رکھے وچکار علی بن عثمان بن علی حضرت دادا صاحب دے دادا جی کا نام کی ہے علی باپ دا نام کی ہے عثمان دادے نے اپنے پتر کا نام رکھے عثمان تے باپ نے اپنے پتر کا نام رکھے علی اللہ اکبر کبیرہ اے سچے سید میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نام تے اپنے بچیوں دا نام رکھن والے اپنی اولاداں دا نام رکھن والے نبی دے صحابہ نال پیار کرنے والے اے مصطفیٰ کی سچی حال ہے اللہ اکبر کبیرہ 400 ہجری چاپ کی ولادت ہوئی غزنی دے قریب علاقے حجویر جلال نام علاقے نے کچھ عرصہ آپ جلال رہے اس وقت آپ سے نام آپ نے کشف المعجون شریف جلالی بھی لکھے ہے اور حجویری بھی لکھے ہے آپ فرماتے نے میرا نام علی بن عثمان بن علی الجلابی الغدنوی ثم الحجویری اللہ اکبر کبیرہ حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی اپنی زندگی اپنے شب و روز اپنا لیل و نہار اللہ اور رسول دی اطاعت گزارے اور یہ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تو بغیر کوئی ولی بن سکتا حضور دی اتباع تو بغیر کوئی ولی بن سکتا جننے بھی اولیاء کرام دی سیرت طیبہ پڑھو گے ہر ولی دی سیرت جو مصطفیٰ دی سیرت سا نور نظر آئے گا اور اللہ کریم نے بار بار حکم فرمایا قرآن مجید قرآن رسید پڑھو نا 3-4 مقامات میں پڑھنے بار فرما رہے ہیں میرے محبوب دی اطاعت کرو میرے محبوب دی اطاعت کرو اطاعت مصطفیٰ تو بغیر کوئی ولی بن سکتا بولو ذرا کوئی ولی بن سکتا اتباع مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ تو بغیر کوئی مقام ولایت فائز نہیں ہو سکتا مقام ولایت فائز ہونے واسطے ضروری ہے بندہ مصطفیٰ کی سیرت اللہ میں دار اللہ وحدہ لا شریک رب لم یلد ولا یولد فرما رہے ہیں یا رسول
ولیاں نبیوں صدیقاں شہیداں کا ساتھ لینا ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں من یطع اللہ والرسول. اس ساتھ کینوں ملے گا جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا, اللہ کے رسول دی اطاعت کرے گا. پھر قرآن پڑھ لو, دوسرا مقام پڑھا تے اوتھے دی اگلی گل اللہ فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع جنہیں مصطفیٰ دی اطاعت کر لئی انہیں خدا دی اطاعت کر لئی. اطاعت مصطفیٰ تو بغیر کوئی بندہ مقام ولایت میں فائز نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی گل حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف فرمائی. فرمایا طریقت شریعت تو جدا نہیں, شریعت طریقت تو جدا نہیں. فکر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی, بڑے زوردار انداز بیان فرمائی. اور اپنے دور دو نمبر صوفیاں دی جڑی خبر لئی ہے نا, لباس صوفیاں والا, کپڑے صوفیاں والے, گدڑی پا کے کوئی صوفی تے فقیر نہیں بن جاتا. اندر خالی ہے باہر ہوتا ہے. فرمایا صوفی نہیں ہے, یہ فقیر نہیں ہے. حضور داتا صاحب فقیر کون ہے؟ فرمایا فقیر ہو گئے جدا ظاہر کھانے میلا ہو گئے پر من صاف ہو گئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، آستانہ عالیہ داتا حضور. اللہ اکبر کبیرہ. حضور داتا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے من کی صفائی پہ زور دیتا, باطن کی صفائی پہ زور دیتا, اندر کی صفائی پہ زور دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہی مقام جڑا مصطفیٰ نور رب نے عطا فرمایا, وہی اپنے بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. کتاب و حکمت بھی سکھا
طریقہ دا سلسلہ بہت ضروری وہ جے دادا صاحب مرید بنے میں دادا صاحب شیخ لوڑے تے میں تو کس کھیتی بولی میں بھی شیخ لوڑے میں بھی پیر دی ضرورت ہے پر پیر کے دو میرے سپیر دی گال حضرت دادا صاحب سے فرمائی اللہ اکبر کبیر حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کشف المحلوب شریف جدے جواب لکھیے حضرت ابو سعید غدروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقت و شریعت کا سوال کیتا صوفیت کیے تصوف کیے وہ دے جواب حضرت دادا صاحب نے پوری کتاب لکھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیرا میں ہوں پڑھنے لگا یہ مترجم ہے اس کشف المعلوم شریف دے اللہ اکبر کبیرہ غلام معین الدین نعیمی حضرت علامہ مفتی سید غلام معین الدین نعیمی کرما والا بک شاپ تو شبیر حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا عجیب نقشہ پیش فرمایا کہ اس ویلے دی گل ہے جس ویلے ہلے ان دے فتنے نہیں سن آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت اپنی خواہشات کا نام شریعت حب جاہ کا نام عزت تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقویٰ اور دل میں کینے کو چھپانے کا نام علم مجادلہ کا نام مناظرہ محاربہ بے وقوفی کا نام عظمت نفاق کا نام نفاق آرزو تمنا کا نام زہد نسیان توا کا نام معرفت نفسانیت کا نام محبت الہاد کا نام فقر انکار وجود کا نام صحبت بے دینی زندگی کا نام فنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیے اللہ اکبر کبیرہ ایک ایک جملہ سنہری حروف نہ لکھتا ہے خواہشات کا نام شریعت اپنی خواہشات کو پورا کرنا دے نام شریعت لینا حب جاہ کا نام عزت جاہ و منزل مقام و مرتبہ کی خواہش اور کہنا کہ عزت نہیں عزت ہوئے جیڑی آپ ہی آئے دنیا کوئی بھیر سنا ہوئے اللہ اکبر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرمایا حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور اہل دنیا کی آفتوں کو معاملہ کہنے لگے ہیں کسی بنا پر ارباب معانی و عارفان حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اور گوشے خلوت میں رہنا پسند کر لیا ہے ان جھوٹے مدعیان جہاں کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے جس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اہل بیت اطہار پر آل مروان کا غلبہ ہو گیا تھا آل مروان جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دے غالب آ گئی اور حضور دی اہل بیت دی معاذ اللہ توہین شروع کی تھی آپ فرماتے ہیں 2 نمبر صوفیہ نے اسی طرح طریقت اور تصوف دی توہین شروع کی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے آپ لکھتے ہیں مبتلین بزمان لیس فیہ آداب الاسلام ولا اخلاق الجاہلیہ ولا احکام ذی مربع فرمانے نے سیدھے اس زمانے جس زمانے کی اسلام کے آداب کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ آداب اسلام بول گئے اے اس زمانے کی گل ہے اج دا حال کی ہوئے گا آج کل تے فیس بک بڑی آ گئی آج کل تو سوشل میڈیا ہر ایک نو اے وے کہ میرے پوسٹر کتنے چھپتے میری پبلسٹی کتنی ہوتی اے اس زمانے کی گل ہے حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کی گل ہے اس ویلے دا حال تسی میرے تو بہتر جان دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ساری حقیقت کھولی اور ہاتھ وعدے کر کے
اپنے سائل جواب دے کے یہ دسیا شریعت طریقت کو جدا نہیں، طریقت شریعت کو جدا نہیں، تو بھی لازم ہے ملزوم ہے۔ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تصوف جنیدی سردی حضرت جنید بغدادی کے طریقے سے شریعت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پہلے سنی حنفی المذہب سنی آج کل پیر اپنے آپ کو سنی کے علمان کو چھٹکتے ہیں، سنی کے علمان کو چھٹکتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو سنی کے علمان کے لئے دوسرے دوست نہ جان ابھی سارے ہم ملنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سنیا جے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ فرمایا نا، آپ دے القاب کس طرح ذکر فرمائے، فرماندے نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے فرماندے نے امام مقتدائے سنیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ فرقہ واریت ہے۔ وہ دادا صاحب تو بڑا صوفی کون ہے؟ صوفی تے توڑتا نہیں، صوفی جوڑتا ہے۔ اگر سنیت اور سنی کے علمانا ایک کوئی معاذ اللہ فرقہ واریت اور عیب ہوتا کہ حضرت داتا صاحب کری اپنے آپ کو سنی نہ کہلواتے، حضرت داتا صاحب صرف اپنے آپ کو سنی نہیں کہلوایا، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ ایک امامہ نے مقتدائے سنیاں، سنیاں دے مقتدا نے، سنیاں دے مقتدی نے۔ آل سنت امام شرف فقہ اس علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ ایک گل کو ساتھ توجہ نہ سننی ہے، مقتدائے سنیاں۔ اور حضور داتا صاحب نے پھر عقیدہ بھی سنیاں سے ہی بیان فرمایا، عقیدہ بھی آل سنت کا بیان فرمایا ہے، آل سنت عقیدے کو زور نہ بیان فرمایا ہے۔ جو آج سنی کا عقیدہ ہے، جو آج سنی کے عقیدے چمکے، یہ چمک حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعلوم شریف لکھی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جدا کوئی مرشد نہ ہوئے وہ کشف المعلوم شریف پڑھ لے، اللہ انہوں پیر کامل عطا فرما دے، اللہ انہوں پیر کامل عطا فرما دے۔ کشف المعلوم شریف دی یہی تاثیر حضرت داتا صاحب پیر حضرت ابوالفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈیوٹی لائی، آپ چلے لاہور آ گئے، لاہور دے اندر عجیب ماحول ہے، سکھاں ہندوؤں کافراں دی ساری جاگیریں جادوگراں دا حملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آ کے سب تو پہلو مسجد تعمیر کی تھی، مسجد بنائی، مسجد صوفیاء کا کام مساجد بنانا ہے، صوفیاء کا کام کوٹھیاں اٹھلے کارا بنانا نہیں، صوفیاء کا کام اللہ کے دین کی تبلیغ ہے۔ داتا صاحب نے مسجد بنائی اور نال درسگاہ بنائی، خانقاہ بنائی تاکہ اتنے نبی دین کا پرچم پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عجیب ماحول ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرمانے تسی مشہور کرامت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی جانتے ہو، بی بی پانڈا سر تے چکے ہے، جا رہی ہے مدرسے تے طالب علم کھول لے، بی بی کدھر چلی ہے؟ آکھیا کہ جوگی ہے، انہوں دودھ نہ دئیے تے مجھا گاواں انہاں دے ہتھاں جو دودھ دی بجائے خون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج سانو دے جا، آج سانو دے جا، جے مدد
کریم خیر فرمائے گا تو سن دے جا جی اگر تیری مجھا دے تھا نہ چاہوں خون آیا تے اسی ذمہ دارا ایک دن گزریا 2 دن گزرے انہیں جا کے دا سیدھا بابا آ گیا جی ایک بابا آ گیا جی جاؤ تو تم دیکھے آؤ مجھا دے زیادہ دے گیا جوگی گائے جوگی جڑا دودھ لے گا وہ دا دودھ کٹنا شروع ہو گیا کام ہونا شروع ہو گیا پوچھیا پوچھوایا آگیا ایک فقیر آگیا ایک اللہ والا آگیا ایک بابا آگیا وہ فقیر اپنے کول اپنے طالبی من دودھ پلا رہا ہے بچہ دودھ زیادہ دیندیاں جا رہی ہیں رائے جو بھی اپنے سارے کاری دیا نال لیا نال لے کے حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا آگے آتا ہے بابا تو کون ہے کتھوں آیا ہے کی مسئلہ ہے آپ نے فرمایا تو اپنا کم کر اسی یار دی ڈیوٹی دے رہے اسی یار دی ڈیوٹی کر رہے ہیں سب اپنا کم کر رہے انہیں آکھے بابا نہیں تیری دکانداری اصل نہیں چلنا تیری آپ نے فرمایا ساڑی دکانداری چلنی کیونکہ اسی آپ کو نہیں آئے یار دے بھجوائے آئے اللہ اکبر کبیرہ آخر لگا میں کوئی کھانا رہا میں تیرے مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں جانا آپ نے فرمایا جا چلا جا اسی مقابلے مجادلے اپنی ذات واسطے کرم نہیں آئے آخر لگا نہیں بابا آج پتہ چل جائے گا آج تیری حالت کا پتہ چل جائے گا تیری طاقت کا پتہ چل جائے گا تیری قوت کا پتہ چل جائے گا جادوگر میں جادو کیتا ہے ہوا میں چھوٹنا شروع کر دیتا ہوا میں چھوٹ آئے حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا پہ اپنی کھڑاواں حکم فرمایا کھڑاواں ہوائیں تو نہیں آنے اور رائے جو جوگی ہوا وچ پہ اڑدا ہے وہ ہوا وچ اڑدا ہے حضرت دادا صاحب دی کھڑاواں اودے سر تے جا کے ٹھپ ٹھپ پئیاں پیندیاں لتر پیر سر وچ رائے جوگی تھلے آیا حضرت دادا صاحب دے قدماں وچ ڈگا ہے کلمہ پڑھیا ہے حضور دا غلام بن گیا ہے کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا ہے جدوں پہلو آیا سی اودوں چوکی سی جدوں دادا صاحب دا غلام بنیا ہے پھر شیخ ہندی بن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ شیخ ہندی بن گیا حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی نگاہ پائی کہ انہوں شیخ ہندی بنا چھڑیا اور آج تک دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سجادہ نشین اس مسئلے چو جاری یہ جو غلاموں مالا مال کر دے جیڑا غلامی کرے وہ دے نال انج مالا مالی دا عمل ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر حضور دادا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم تے بڑا زور دیتا کشف المعلوم شریف دا مطالعہ کرو حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ کیا ہے علم افضل ہے بعض نے کیا ہے عمل افضل ہے فرمایا تو میں غلط نے علم نو افضل کہنا بھی غلط عمل نو افضل کہنا بھی غلط فرمایا علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں علم عمل تو بغیر کچھ نہیں تے عمل واسطے علم ضروری ہے توجہ ہے کوئی اللہ اکبر کبیرہ قرآن مجید برہان رشید دی آیت کریمہ پڑھ دے ہوئے حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالی فرمان دے اللہ نے فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب
جاہل حضرت داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دے آگے اپنے سونیا مینوں سبق سکھا مینوں کچھ نصیحت فرما مینوں کچھ حکم فرما حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے داؤد بھائی جی سنیا حکم ہوے فرمایا پتہ ہی علم بغیر عمل تو انج جسے جویں جسم روح تو بغیر اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جسم روح تو بغیر اور روح نکل جائے جسم کی ویلیو ہے کپڑے کے لپیٹیا خبر ہے فرمایا جسم روح تو بغیر سمجھ دے نہیں پائے تو جسم روح تو بغیر اگر علم کے عمل نہ ہوئے علم کے عمل نہ ہوئے اوروں کو نصیحت خدمیاں فصیحت دوسرے کو تلقین کرنی ہے دنیا دی حرص نہ رکھی آپ خود حدیث دوسرے کو تلقین کرنی ہے نماز پڑھ خود نماز نہیں پڑھی دوسرے کو تلقین کرنی ہے حلال خواہ خود عالم نہیں مولوی اگر حلال نہیں کھانا فرمایا ایک علم والا انجیے جنہیں مردہ ہوئے جان جانے تیرے میں چھٹیوں دے نور دی شمع روشن ہوئے سونیا حکم ہوئے فرمایا علم بھاوے تھوڑا ہوئے پر عمل والا ہوئے علم بھاوے تھوڑا ہوئے پر عمل والا ہوئے حضرت دادا صاحب نے بہت اہم نقطہ لکھیا فرمایا علم لے کے اور پھر جو علم دنیاوی عزت و جاہ کی غرض سے حاصل کرتا ہے در حقیقت وہ عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے اللہ کرے میری قوم سمجھ آ جائے میں کی پہ آفڑا جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں دنیاوی عزت و جاہ دنیاوی مرتبہ لوں اور دنیا داروں کی نظروں میں اونچا ہو جاؤں فرمایا وہ عالم کہلانے کا مستحق کیونکہ دنیاوی عزت و جاہ کی خواہش کرنا بجائے خود از قبیل جہالت ہے فرمایا انہوں عالم مسیح کی میں کہاں گے جڑا دنیا دا طالب کیونکہ دنیا دی طلب رکھنے والا تو خود جاہل ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ دونوں یہ اوفیاں گلنا ہون پیرے باہو دی زبانی سمجھ آؤں پیرے باہو رحمت اللہ تعالی لے آپ نے فرما دینے علم دنیا واسطے امیر دے ختم دے قرآن اور غریب دے ختم دے قرآن اور سورہ اخلاص دے نوری پڑھو بلا پھر دوسری پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو جے کوئی امیر مر جائے دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی راتی دعا پونے گھنٹے دی ہوئی اودا بھی نام لے لے اودا بھی نام لے لے ڈائریکٹر دا بھی نام لے لے وزیر دا بھی نام لے لے او پیسے دی والی دا بھی نام لے لے ایسی دعا کس سے فائدے دی نہیں او جے دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ
سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دی مذمت جی میں فرمایا جو حضور دادا صاحب نے فرمایا انہاں ترجمہ پیر باہو فرماتے نے فرمایا حافظ پڑھ پڑھ حافظ پڑھ پڑھ گرم تکبر ملا کرم حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ساون تے بدنام پھرن کتاباں چاہیے جتھے ویکھن چنگا چوکھا جتھے ویکھن چنگا چوکھا دے سامنے حلوہ ہووے کھیر ہووے جتھے کھیر اتھے مولویوں دی بھیڑ جتھے دال اتھے مولویوں دی ہڑتال اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود نے انہاں دے صدقے دنیا قائم ہے پر حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی دوئی جہانی مٹھے کمائی
بھئی روٹی میرے حوالے کر لیتی بے کے آندے نے ساڑھے بچوں میں ساڑھے بچوں نہیں دادا صاحب فرماتے نے ایک گل سچ آکھی ہے میں انہاں وچوں نہیں او دو نمبر دادا ایک نمبر فرمایا آنکھ لگے اس ساڑھے وچوں نہیں ہے میں ساری گلاں سندا رہیا کھانے دی خوشبو آ رہی طرح طرح دے کھانے خوشبو میرے تک پہنچ رہی ہیں میں سکی روٹی پہ کھانا سکی روٹی میرے سامنے میں چھت دے چلے گئے میں تھلے بیٹھا ہوا خربوزے کھا کھا کے چھلک میرے تے میں سکھ لے آپ فرماتے ہیں اگر میں فقیرہ والا لباس نہ پایا ہوتا میں انہوں جواب دیتا پر ایک لباس میں پیا روکتا رہے میں سمجھیا آج یہ میری توہین کر کے میرے نام بسنی کر کے یہ میرے کو سکون پہ مل گئے میں بھی خوش ہو کے کھانے کھا لئے میں بھی خوش ہو کے سکی روٹی کھا لئی آپ فرماتے ہیں اس سارا لمحہ بھی دیا ہے او مسئلہ ربین مہیلے حضرت بائی ابو یزید کی قبر پہ کہ حال نہیں ہویا اینا ملامتیاں دے دان والے جملے سن سے میرے دل کو سکون ملیا مسئلہ حل ہو گیا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یہ بھی کرنا پہنا ہے بابا بارے شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں اپنے زمانے کی گل کی تھی میں بار بار بیان انہاں کے زمانے سے حال پیاج ہر دن میرے جہری پیر میں دے انہوں نے پڑھیں نا پر یہ اللہ تعالیٰ بیپاری نہیں ہے میں بیپاری نہیں ہے اب پوچھ لوگوں میں نا قبلہ شاہ صاحب رہا صاحب میں بیپاری نہیں اللہ رسول گواہ ہے میں اس ممبر سے بیٹھ کے بیان کھڑا اللہ رسول میں نو ایمان تے موت نہ دے وجہ 1 روپیے دا بھی لالچ کر کے میں چاہوں گا پیسے دینے والے اور بڑے لیکن پیار کدھر کدھر ملتا ہے اللہ کو اڈی اپنا سلامت رکھے یہ پیار اور خلوص سے ہر پاس نہیں ملتا اللہ نراریاں والے دے خلوص میں سلامت رکھے حضرت بابا بارے شاہ فرماتے ہیں تیری سلیلہ
عقدے میرے تے کھلے نا تے پھر مینوں پتہ چلیا کہ فقراء صوفیاء اپنے نال یہ ملامتی گروہ کیوں رکھدے ہیں کہ ملامتی گروہ کو ملامت کرنے والے یہ کیوں کول رکھدے ہیں فرمایا او کام جڑا مجاہدیاں نال حل نہیں ہوندا جو بندہ یار دے نام تے تانے سہندا ہے حل ہو جاندا ہے اللہ اکبر کبیر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی دین واسطے وقف فرمائی 977 سال یہ منہ نال کہنا 9 صدیاں پونیاں 10 صدیاں گزر گئیاں وہ نظر ہوندی پئی کہ نہیں یہ سارا ماحول نظر آتا پیا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا فذکرونی حالے بھی کوئی جھلا نہ سمجھے سے میں ٹھیک کراؤں اللہ فرماتا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون صدیوں گزر گئیاں داتا صاحب نے اپنی زندگی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی دیا جو دیکھو کہ داتا صاحب سنتی داتا صاحب سنتی جو بھی فقیر ہے جو بھی ولی ہے جو بھی صوفی ہے آگے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ حاضری دیتے جڑا شعر میں اقبال کا پڑھیا سی علاق دے سید مجبے مخدوم مجبے دا سید امت دا مخدوم مرکز کسی مولوی دی مدمت نہیں ملتی داتا کہنے والے ہیں مشرک کہنے والے ہیں تو جواب نہیں ملتی میں اقبال پہ پڑھ رہا یا اقبال رحمت اللہ علیہ کہنا چھڑ دے اقبال رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہیں حکیم الامت ہے کہ نہیں مصور پاکستان ہے کہ نہیں اگلی گل عاشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں
کدی ہند زلیل لہم دا آخ دے عین نال عالم بھی چھوٹی وسیع عین نال عاقل بھی چھوٹی وسیع عین نال عابد بھی چھوٹی وائے میں بڑے اختصار نال کیا کرنا آخ دے دن میرا کے سن عالم بھی بڑا سی عاقل بھی بڑا سی عابد بھی بڑا سی چوتھی عین نہیں سی او عین کبھی مولوی اشرف علی تھانی آخ دے عاشق نہیں سی یہ مولوی اشرف علی تھانی کی تحریر نام کی کھاما میں مجرم یہ وہ تو نہیں اکلا نے جب برطانیہ تے ڈالر نہیں سن گئے جیدے ہلے ادھر تنخواہ نہیں سی لگی یہ عید ہے ساڈا عید ہے عاشق علم عشق نال بچدا ہے عبادت عشق نال بچدی ہے عقل عشق نال بچدی ہے اقبال اس بس بیان لاکھدا ہے عقل قربان قرب پیش مصطفیٰ علامہ اقبال عاشق بھی حکیم الامت بھی مصطفی اس پاکستان بھی عاشق مصطفیٰ بھی وہ آخر میں میرا عقیدہ سن لے خاک پنجاب رستنی سندہ گشت صبح ماں مہر دا بندہ گشت یہ چانل لگنی بے حجبے سید ہوئے دیا جا یہ روشنی لگنی بے حجبے سید ہوئے دیا جا کیونکہ اے دروازہ اے بارگاہ اے خانقاہ مرکز پیر سنجر دا حرم اے سنجر دے شہنشاہ میاں صاحب فرماتے ہیں در مرشد دا در مرشد دا خانہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا جلد اور میں مولوی اشرف علی تھانی کو آئیدہ پڑھ رہے ہوں مولوی اشرف علی تھانی لکھے ایک کتاب بانا گال نہیں نے پڑھنی قسم بخرا مولوی جی گال نہیں پڑھنی آندہ کچھ فقیر دی نگاہ رہا سبحان اللہ میدانی میں
کتاباں پڑھنا لوگ مخدم بلکہ سورہ رسائی صاحب آتے ہیں گھر نہیں پڑھنی پڑھی آؤ کالیاں کتاباں پڑھی آؤ کالیاں کتاباں روشن ادوں ہونیاں نے جدوں کسی فقیر دی دل تے نگاہ پینی کسی فقیر دی دل تے نگاہ پینی ہے فرمایا میرا بھی اندر روشن کرنے والا وہ پہ آخر ہے کوئی آنا میرا بھی اندر روشن کرنے والا حاجی متعد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی یہ سبق عزیز دسنے کوئی بیت دا کام ہے ایدی صفائی کر کے یار دی یاد پا دینا یار دی یاد پا دینا پیر دا ہی مقصد ہے بیت دا ہی مقصد ہے کہ اللہ رسول دی کتاب اللہ رسول نے پیار دنیا دی حرص و حوص کٹ دے اور بڑے سارے مسئلے جڑے کتاباں نال حل نہیں ہوندے وہ نگاہاں نال حل ہوندے نے ادھر نگاہ وچ نگاہ پئی سرکار دا قدم ہویا مسئلے حل ہو گئے او میں دھیان نہ وچ پھسا ولیاں تو بغیر گل نہیں ہو پڑھنی ولیاں تو بغیر گل نہیں ہو پڑھنی انہاں نال پیار کرے گا انہاں دا پیار دل وچ پائے گا پھر خدا ملنا ہے مصطفیٰ ملنا ہے اللہ کبیرہ تاریخ دے متعدد اقوال نے لیکن جدے اکثر مورخین نے لکھا 20 صفر مظفر آپ دا وصال ہویا پورے شریف خالصی آخری اختتامی غازی بارسی 8 پلس منا یہ انہیں کبھی کوئی کشم والا دیکھے داتا صاحب کتھے آئے سی وہ پھر سانو دیکھ کے دس دے کبھی یہ بھی ہوتا ہے بھئی کئی داتا صاحب نو ملن ہوں گے کئی ہوں داتا صاحب ملن جاتے ہیں حالا شرک پانی نکلے گا شرک پر شریف تو راوی تو پیچھے آ رہے ہیں داتا صاحب حاضری دیں آپ داتا صاحب حاضری دیں آ رہے ہیں بیلی نال لیں تے پہنچے اٹھے کہ آپ ہمیں چلو چلیے واپس اوقاف دے وزیروں مشیروں پیسے کھان لے پورا پنجاب کی پورا پاکستان میرے دادا دے گلے دے پڑھتے اے اوقاف سارا میرے دادا صاحب دے گلے دے پڑھتا ہے کروڑوں روپے وہ شریف رسیم حاصل ہوتے ہیں ایک گندے کھاپے لگتا ہے بھی آتے ہیں دادا نہیں آپ وہ تھوڑی واپس چلے گئے غلامہ پوچھے حضور اسی تے دادا صاحب جانا سی فرمایا جنہوں نے ملن جا رہے شاہ واپس ہی آ گئے آ جاتے ہیں جتنے انہوں نے پیار والے ہون جتنے انہوں نے عقیدت والے محبت والے ہون تے تشریف لے ہوندے ہیں تے کئی اوتھے بھی جڑے ٹمریل بیٹھے نے انہاں کو بھی انہاں دی نگاہ کوئی نہیں یہ نگاہ داتا ہوئے تے دنیا دی ہرس نکل جائے دنیا دا تما نکل جائے چودھریاں وزیراں مشیراں دی تعریفاں نہ ہون پھر دادا صاحب دی بارگاہ چ بیٹھ کے اللہ رسول دی تعریف کرے وہ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہی نعرہ لاندے گئے اسی بھی یہی نعرہ لانے اللہ اکبر کبیرہ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ دے درد فقیر نے یہ آج گناہگار نہیں تسی مصطفیٰ دے غلام دی حضور دے دولت والے اسی اس واسطے
دی توفیق عطا فرمائے، ولیاں حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق